السلام علیکم معزز ساتھیوں، اپینین لینڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے خیال، سوچ اور نئے زاویے اور اپینین کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں جی۔ تو امید ہے آپ یہ جو اکتوبر کا مہینہ جو کہ آغاز ہو چکا خزاں کے موسم کا 2023 کے، اس کو آپ اس میں موسم کی تبدیلی کو بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اور آنے والی سردیوں کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ خیال، سوچ، تصور، گمان کچھ اس طرح گزرا کہ جیسے انسان اتنے اس جدید دور میں، آج کل کے موجودہ دور میں اتنے اضطراب، بے چینی، انتشار اور وہم اور اس کے ساتھ ساتھ سنگ دلی کا شکار کیوں ہے۔ یہ سنگ دلی، سخت دلی، بے رحمی کا شکار انسان ہوتا جا رہا ہے، بے حس ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان حسد، نفرت اور شدید رقابت کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ساتھیوں، یہی حسد، رقابت، یہی تقابل ایک دوسرے کے ساتھ انسان کو منفی چیزوں کی طرف کھینچتا ہے، شیطانی عمل کی طرف، سفلی علوم کی طرف، جادو ٹونا کروانے، تعویذ گنڈے کروا کے دوسرے انسان کے لیے اس کی رزق کی بندش، اولاد شادیوں کی بندش، چاہے اس کے لیے جسمانی، ذہنی، قلبی، روحانی تکالیف کے لیے اپنی طرف سے سامان کرتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ وہ شاید وہ کو بہت بہترین کامیابی اس نے حاصل کر لی ہے، اس نے اپنی روح کا سودا کر لیا، کیونکہ شیطان مردود جو ہے وہی اسی کا بہکاوا ہے۔ جادو اور جادو کرنے والا اور کروانے والا اور وہ سارے بد عمل کرنے والا شرک کا مرتکب ہوتا ہے، اور شرک کرنے والا مشرک کا ساتھی شرک ہی کرتا ہے، تو وہ یقینی طور پہ اس کی دشمنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہو گئی، اس نے تو اس کا منکر ٹھہرا، تو پھر اس کے بعد معافی کی گنجائش کسی انسان کے پاس کیسے رہتی ہے؟ حقوق العباد کی تو اس نے کر ہی دی، اس نے پامالی، اس کے بعد اس کو اپنے آخرت کی، دنیا بھی اور آخرت دونوں برباد کر لی۔ فکر کرنی چاہیے۔ تو اس کے بارے میں غور و خوض کیا تو سوچا کہ دوستوں یہ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے، اور حسد وہ تو شاید ہمیشہ سے انسان کے اندر ایک جذبہ تھا، جبلت میں شاید کہیں ہے کہ تقابل کرتا رہتا ہے انسان، موازنہ، مقابلہ۔ یہ حسد، نفرت، یہ غصہ، بعض دفعہ انتقام کسی کے ساتھ اس طریقے سے کیوں انسان لیتا ہے کہ اس کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ ہر جائز ناجائز طریقے استعمال کرنے کو کوئی آر نہیں سمجھتا۔ تو اس میں ایک تو پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو غالباً بنو قدسیہ مرحومہ کا ایک قول ہے کہ حسد تب پیدا ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے۔ جو دولت، شہرت، عزت، مقام، مرتبہ، ہر چیز دنیاوی جو ہے، یا سکون، عافیت، خوشی، اور اس کی تقسیم جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ اس پہ کہیں پہ ہم کہیں ناشکر گزاری کا جب شکار ہوتے ہیں اور ہم بے صبر پن کا شکار ہوتے ہیں، ہم صبر و قناعت سے اپنے اچھے دن کا، اچھے دنوں کا، اچھے وقتوں کا انتظار نہیں کرتے، اور دوسرے کی کسی کامیابی، ترقی، خوشی، سکون، عافیت، اس کے لیے اس کی آگے ترقی ہوتے کسی بھی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے ہو، باطنی اعتبار سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، اور شہرت اور اس کی نیک نامی سے ہم جب جلن کا شکار ہوتے ہیں، تو اب آج کل کا انسان اتنا بے چین ہے کہ وہ اس کے لیے اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے خود سیڑھیاں چڑھنے، خود پہاڑ کے چوٹی پر چڑھنے کے لیے اپنا راستہ بنائے اور کوہ پیمائی کر کے اپنی مشقت کے ساتھ اپنے آپ کو اوپر لے کے جائے، اور توکل کے ساتھ کہ وہ یقینی طور پہ کامیابی کی بلندیوں میں پہنچے گا، وہ دوسرے کو گرا کے خوش ہوتا ہے۔ یہ جو منفی جذبہ ہے نا، یہ جو اس کو منفی نفسیات بھی کہا جا سکتا ہے، ڈارک سائیکالوجی کہتے ہیں اس کو گورے اپنی زبان میں، تو یہ ہمارے اندر ڈارک سائیکالوجی جو ہے وہ ہمیں ڈارک اور ڈارکر اسپیکٹس کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی کہ ان تاریک پہلوؤں کی طرف لے کے جاتی ہے جو ہمیں ان شیطانی عاملوں اور وہ جو بابا بنگالی اور فلاں جن کے اشتہارات اب بڑے ہی عام سے انداز میں یوٹیوب وغیرہ اور گوگل پہ ہر جگہ آنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ سفلی علوم اور ان کو کرنے والے، شیطانی عملیات کرنے والے اتنے کھل گئے ہیں، اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ پہلے کہیں چھپ چھپا کے بیٹھا کرتے تھے اور لوگ ان تک رسائی شاید بڑی مشکلوں سے حاصل کرتے تھے، اب اپنے آپ کو اپنے فون نمبرز، اپنے واٹس ایپ نمبرز کے ساتھ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے بہت شکار ہیں۔ یقین مانیے اب یہ وقت نہیں رہا کہ جس میں ہم کہیں کہ یہ ان پڑھ، جاہل اور کم علم لوگوں کا یہ شیوا ہے۔ پڑھے لکھے، بہت ماڈرن، بہت سوفسٹیکیٹڈ، سو کالڈ، بہت عالم فاضل لوگ بھی اس جہالت کا، اس کفر کا، اس شرک کا حصہ بننے کے لیے بڑے آرام سے تیار ہیں، کیونکہ ان کو دوسرے کو نیچے دکھانا ہے، دوسرے کو تکلیف دینی ہے۔ تو بات وہیں آ گئی کہ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے،
ہمیں جو ملا ہے اس پہ شکر گزار نہیں ہوتے، اور ہم صبر و قناعت کے ساتھ اور توکل کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ اپنے لیے اچھا نہیں سوچتے اور دعا نہیں مانگتے. ہم یہ نہیں سوچتے اور مانگتے اللہ سے کہ اللہ ہمیں یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے بھائی کو دیا ہے، نوازا ہے، انشاءاللہ ہمیں اللہ اس سے بھی بڑھ کے نوازے گا. مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، اگر نہیں آتا تو بار بار مانگیں. اللہ کے سامنے سر بسجود تو ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ضروری ہے، اللہ سے مانگنا ضروری ہے. جس طرح مرضی جس مرضی حالت میں ہو اس سے مانگتے رہیں. خیر و برکت، آسانیاں، رزق، سکون، عافیت، مال، اولاد، والدین، بہن بھائی، سب اپنے ارد گرد، معاشرے کے لیے، ملک و قوم کے لیے، ملت کے لیے، تمام تر مسلمانوں کے لیے، انسانیت کے لیے اچھا سوچتے رہیں. جو مثبت سوچ رکھتے ہیں، جو اچھا سوچتے ہیں، جو دنیا کو میں بہتری لانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کے لیے بھلا کرنا چاہتے ہیں، وہ فی سبیل اللہ کرتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو نہ پیسے کی ہوس ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی اور شہرت ناموری چاہیے ہوتی ہے. وہ لوگوں کے ساتھ جو روحانی علوم والے لوگ ہیں، جو باطنیت کے سفر میں بہت، روحانیت کے سفر میں بہت آگے نکل گئے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے ولی کہا جاتا ہے، یعنی کہ جن کو اللہ نے اپنے دوست بنا لیا، جو اپنی عبادت اور ریاضت اور اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت کی وجہ سے جو کسی مقام و مرتبے پہنچے ہوں گے، اتنی ہی عاجزی اور انکساری آپ میں نظر آئے گی. نہ وہ ان میں ہوگی، نہ ان میں کوئی شرعی ان کو عذر ہوگا ان کی عبادات و معاملات اختیار اور ان کی زبان و گفتگو میں، بلکہ وہ بہت عاجزی انکساری کے ساتھ، اور وہ کسی کو دردفع نہیں کرتے. وہ ان کے پاس کوئی آئے گا سائل تو اس کے لیے دعا کریں گے، اس کو بہت سہولت سے اس کی آسانی کے مطابق اس کو جواب دیں گے، اس کو مائل بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، رب کی طرف، اسے رجوع کرنے کے لیے طریق عبادت اور ریاضت کی طرف اور دین کی طرف اور دعاؤں کی طرف، تو طریقے سے. اور اس کو تم گناہ گار ہو، تم اسلام کے دائرے سے خارج ہو، تم فلاں ہو، وہ یہ ایسا نہیں کرتے. جو صحیح روحانیت کے اعلیٰ درجوں پہ مقیم لوگ ہیں. تو یہ فرق ہے نورانی علم رکھنے والے، روحانی علم رکھنے والے اور شیطانی سفلی علم رکھنے والوں میں، یہ بڑا واضح فرق ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندوں کے پاس حاضری دیتے ہیں اپنی تربیت، اپنے نفس کی، اپنی باطن کی اور اپنی روح کی بالیدگی کے لیے، اپنے گناہوں کی تلافی کس طرح کریں، طریقہ سیکھیں. شریعت اور طریقت یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جہاں پہ شریعت جو ہے کہ شرعی جو طور پہ جو کچھ بیان کر دیا گیا، جو احکامات آ گئے ان کو پورا کرنا لازم ہے، اور اس کی علماء جو ہے وہ اس کی ترغیب اور ترویج کرتے ہیں. اور طریقت یہ ہے کہ شریعت کے ساتھ ساتھ آپ روحانی طور پہ انسان کو کی اٹھان کی کوشش کریں، اپنی بھی اور دوسرے کے لیے بھی. آپ اس کی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پہ اس کا اتنا یقین کامل ہو جائے، اتنا توکل بڑھ جائے کہ اس کو جب بھی مانگنا ہو وہ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. علامہ اقبال بہت پہلے کہہ گیا یہ بات کہ وہ جو خودی میں کرب مقام اتنا بلند، تو جی خودی کیا ہے، وہ یہی ہے. آپ باطنی طور پہ اپنے رب سے عشق اور اس کی مرضی میں ایسے ڈھل گئے ہیں کہ رب بھی آپ کی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اس کو رد نہیں کرتا. اور یقین مانیے، یقین کامل کے ساتھ، توکل کے ساتھ مانگی دعائیں اور صبر اور شکر کے ساتھ جو لوگ جی رہے ہوتے ہیں ان کو جلد یا بدیر صلہ ملے گا انشاءاللہ. اس فانی دنیا میں بھی ملے گا، اور آخرت میں تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت ہی نعمتیں اور برکتیں اور جنت کے بھی اعلیٰ ترین درجوں میں ان کے لیے جگہیں ہیں. جنہوں نے شکر کیا، جنہوں نے روٹی کا ایک نوالہ ملنے پہ شکر کیا، نہ کہ دوسرے کے بھرے ہوئے دسترخوان کی طرف دیکھ کے اف کیا، اور پیدل چل کے دھوپ میں بھی کیا کہتے ہیں رب سے راضی رہے، اور دوسرے کی بڑی بڑی اونچی لمبی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کے اس کے اوپر لان تان نہیں کی، اور میرے پاس کیوں نہیں، میں ایسا کیوں نہیں، یہ سوال اس کے اندر نہیں اٹھا. یہ قناعت، شکر، صبر، یہ یقینی طور پہ مشکل رستے ہیں، اور نیکی ہمیشہ ہی مشکل رستوں پہ چل کے آتی ہے، میسر آتی ہے، لیکن بہت دورس ہوتی ہے. اور دونوں جہان کی ہر طرح کی آپ کی نسل میں یہ نیکی سرایت کرے گی، یہ آپ کی وراثت میں جاتی ہے. آپ کے آباء و اجداد کی نیکیاں آپ کی اولاد کی سب آگے یہ خون میں شامل ہو کے، روح میں شامل ہو کے، جینز میں شامل ہو کے جاتی ہے. اور بدی جو ہے اور برائی جو ہے اور حرام اور ناجائز مال ہو اور جو کام ہو، وہ بھی سفلس کی طرح سفر کرتے ہیں. وہ بانو اپا کہتی ہیں کہ وہ بھی وراثت میں جاتے ہیں. اگر دادے کی برائی بیٹے میں نہیں آئی تو پوتے میں، پوتی میں آ سکتی ہے. اس کا اعمال اس نسل کو بھگتنا پڑ سکتا ہے جس کو اس برائی کا، اس بدی کا کوئی علم ہی نہیں تھا. تو نیکی اور بدی کی
ڈیفینیشن ہم لوگوں پہ بہت کلیئر ہے، اور اگر کہیں پہ واضح نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو وضاحت لے لیں۔ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کو تیار ہیں، ہر وقت منتظر ہیں کہ کوئی پیسہ ان کے پاس آئے اور وہ جو کنواں ان کے پاس ہے علم کا، اس سے ان کو سیراب کریں۔ تو ہم تقویٰ اگر اختیار کرنا چاہتے ہیں، توکل، صبر، قناعت اگر ہمارے اندر ہو، اور رشک جس میں کہ آپ دوسرے بھائی کے لیے اچھا دیکھ کے خوش ہوں اور اپنے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ تو نے اس کو عنایت کیا تو تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، تو مجھے بھی وہ اور اس سے بھی بڑھ کے عنایت کر دے، میرے پیاروں کو عنایت کر دے۔ تو یہ تو ایک خوبصورت احساس ہے، اور اللہ سے آپ کا ڈائریکٹ آپ کا رابطہ کی وجہ ہے۔ کیوں ہم دوسروں کے بارے میں برا سوچیں؟ آج اگر ہم شکر گزاری کے ان احساسات کے ساتھ ہم سوچیں کہ ہم جو ہمیں بنیادی نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ہم سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، ذائقہ سونگھ سکتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہمارے پاس اگر چھت ہے، اس وقت کی روٹی میسر ہے، چیزیں، تو نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بغیر کہے بغیر کیے ہم سب کے پاس ہیں کہ ان لوگوں جو ان بنیادی نعمتوں سے بھی محروم ہیں، کبھی کسی سماعت سے محروم، کسی بصارت سے محروم، جو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، جن سے چلا نہیں جا سکتا، ان سے پوچھ کے دیکھیے ان چیزوں کی کیا قدر ہے، تو پھر یقینی طور پہ آپ شکر گزاری کے شاید آپ سجدے میں گر جائیں گے، یقینی طور پہ۔ تو اس لیے اپنے اندر کے حسد، رکابت اور نفرت کو پیار، محبت اور مثبت سوچ میں جب ہم بدلنا شروع کر دیں گے تو یہ یقینی طور پہ یہ جو ایک پورا ایک دور چل پڑا ہے، ایک گروہ بن چکا ہے پوری، یہ میں اپنے ملک کی، پاکستان کے معاشرے کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں ایسے لوگ حاوی ہو چکے ہیں جو آپ کو منفی چیزوں کے ذریعے اور منفی طریقے سے آپ کو ترقی و کامیابی کے رستے، جھوٹے رستے دکھاتے ہیں، یا وہ وقتی طور پہ شاید آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی جیت ہے، اصل میں وہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کی ہار ہے۔ یہ سوچ اگر کسی کے ذہن میں آ جائے، اور اگر آپ کو یہ بات بھری لگی ہو اور آپ کے ارد گرد کسی آپ کو لگتا ہو کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے، تو اس ویڈیو کو، اس ویلاگ کو آگے شیئر کر دیجئے، اور اس کو ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ صبر شکر خاص طور پہ اس کے لیے روز ہمیں اللہ سے شکر گزاری کے لیے زیادہ وقت نکالنا چاہیے، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، اور اپنے لیے بہترین حاجتیں، اپنی ساری منتیں مرادیں اللہ سے روز مانگیں، دن میں 50 100 سینکڑوں بار مانگیں۔ وہ تو رب ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اس سے کیا شرم مانگنے میں، جو جائز چیزیں ہیں ان کو مانگنے میں، اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، نہ معافی دینے میں دیر کرنی چاہیے، نہ معافی مانگنے میں دیر کرنی چاہیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر انسان کو احساس ہو گیا ہے کہ اس سے کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی گناہ ہو گیا ہے، اور انسانوں کا کام ہے کہ وہ معاف کر دیں، وہ بخش دیں، کیونکہ انسان دوسرے کو نہیں بخشتے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت برکت اس نے کہا ہے 70 ماؤں سے زیادہ ہے، اور اس کی جو رحمت ہے اس کے غضب پہ حاوی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم تو اس گمان کے ساتھ ہی جی رہے ہیں، اور اس گمان کے ساتھ ہی اللہ ہمیں اس دنیا سے لے کے جائے، اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ ہم سب کلمہ کو، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ہی یہ خوشخبری کے ساتھ لے کے جائے کہ ہمیں بلا حساب بخش دیا گیا، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں ان گناہوں سے بچائے رکھے جو تکلیف کا باعث ہماری روحوں کے لیے بھی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ہیں۔ آمین سبحان۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ جلد ایک نئی اور اسی سے منسلک کسی موضوع پہ بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔